السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، آج کل سٹوری بہت ریلیکس چل رہی ہے، ہر سین بہت ریلیکس ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ اپنا رسپانس دیکھ لیں۔ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس کریں، اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب میں ایپیسوڈ لیٹ دے رہی ہوتی ہوں تبھی آپ لوگ رسپانس کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ لوگ چاہتے ہیں میں ایپیسوڈ نہ دوں، آپ لوگ تبھی رسپانس کریں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی، مجھے کتنی خوشی ہوگی کہ میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہوں، میں ڈیلی ایپیسوڈ دے رہی ہوں اور ڈیلی آپ لوگ رسپانس بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں طرف سے آپ بھی خوش، میں بھی خوش، ٹھیک ہے؟ اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری زیڈ فیملی اسی طرح سے ہو، ٹھیک ہے؟ ہمارے بیچ کوئی ناراضگی نہ ہو، جو ایک رائٹر کو اپنے ریڈر سے ہوتی ہے، ریڈرز کو اپنے رائٹر سے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مطابق نہیں لکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری پسند نہیں لکھ رہی ہیں سٹوری میں، یا پھر مجھے کوئی شکایت ہو کہ آپ لوگ رسپانس نہیں کر رہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں غلط سوچ رہی ہوں؟ ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں نا؟ سو پلیز رسپانس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ٹینشن دینے والے سین ہوتے ہیں ان کو جلدی ختم کروں اور ریلیکس سین جلدی لے کر آؤں، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ گل اتنے سالوں بعد ملی ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا تھا داجی کے ساتھ بھی ان کے بہت سین ایموشنل آتے، ٹھیک ہے؟ مورے کے ساتھ بھی آتے، یا ابھی اور ایموشنل سین ان کے آ سکتے تھے، لیکن آپ لوگ سیڈ ہو رہے تھے، اس لیے میں نے اس چیز کو سکپ کیا، ٹھیک ہے؟ میں نے اس چیز کو تھوڑے میں ہی بہت کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو پلیز رسپانس کیا کریں، آپ لوگوں کا رسپانس میرے لیے نہیں، ہر رائٹر کے لیے بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ رائٹرز آپ لوگوں کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں تو رسپانس آپ کا کرنا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا حق ہے، اوکے؟ نہیں، آپ کا فرض ہے، رائٹر کا حق ہے سوری۔ وہ اس وقت بالکل داراب کے قریب کھڑی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، صرف ایک دعا۔ اس وقت اس کی خاموشی داراب کی سانسیں روک رہی تھی۔ بولو بیلا، تم تم جانتی تھی یہ بات؟ اس کا دل چاہا وہ کہہ دے، تم نہیں جانتی تھی نا؟ بیلا کے چہرے کی رنگت یکسر تبدیل ہوئی، اس نے لعاب گٹکا اور دھیرے سے پلکیں جھپکاتی جب آنکھوں میں جمع ہوا اشک قطرہ بن کر اس کے ملائم رخسار پر پھسل گیا۔ وہ وہ زندہ ہے؟ وہ اٹک کر بمشکل ہی پوچھ پائی تھی، جبکہ اس کے اس سوال پر داراب کے تنے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑے، آنکھیں تھکن زدہ سی بند ہوتی شکر کے سجدے میں گرتی چلی گئیں۔ اس نے بے ساختہ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، زندہ ہے گل، اور بالکل ٹھیک ہے، بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں گل کے لیے کتنی محبت جھلکی تھی یہ بیلا کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ وہ چہرہ دوسری جانب کرتی زخمی سا مسکراتی اور انگلی کی پور سے اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ برسوں ہو گئے ہم کو اپنی حویلی جائے، اس کا انداز زخموں سے چور تھا۔ داراب اس کے چہرے پر پھیلی اذیت دیکھ یکدم سے ٹھٹر گیا۔ تم پھر بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم؟ اس کا دل داراب کے سوال پر از حد دکھی ہوا تھا۔ داراب اس کے بوجھل لہجے پر یکدم سے سیدھا کھڑا ہوا۔
میں تو ایسے وہ اپنے حق میں کمزور سی صفائی دینے لگا تھا جب بیلا نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے وہیں روک دیا۔ آنکھوں میں مزید کرچیاں سی بھر گئی۔ صرف ایک نکاح ہے جو ہم کو ادھر قید کر کے رکھ رہے، وہ بھی اتنا کھوکھلا، اتنا۔ کاش اسے کوئی سمجھتا، اسے سنتا۔ وہ بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے صرف پوچھا ہے کیا ہو گیا؟ داراب کو سمجھ نہیں آئی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ ہاں، اس نے صرف پوچھا ہی تو تھا۔ تو تم کو نظر نہیں آتا؟ ہاں، وہ یک دم سے داراب پر بپھر پڑی۔ وہ اس کے اس طرح بے مطلب چلانے پر جیسے دم بخود رہ گیا۔ پہلے اتنے سال ہم کو ادھر اس زحال کے نام پر رکھا، اس کے خواب دکھائے، پھر اس نے آ کر ہمارے منہ پر طلاق کے پیپر دے مارے، پھر ہم کو تمہارے حوالے کر دیا کسی کوڑے میں پڑے بیکار سامان کی طرح۔ ہم کو ادھر قید رکھا۔ ہم کو بھول گئے کہ ہمارا حویلی کیسا تھا، اور تم ہم سے پوچھ رہے کہ ہم جانتا تھا یہ بات۔ گہری آنکھیں طوفانی برسات کی طرح برسنے لگی تھی۔ داراب کو ایک پل کے لیے محسوس ہوا جیسے واقعی وہ غلط کر گیا تھا۔ اسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ کہنے کو منہ کھولنے ہی لگا تھا جب بیلا وہیں سے مڑ کر اپنی جگہ جا کر لیٹ گئی۔ داراب وہیں کھڑا جیسے جم سا گیا کہ تب ہی اس کے کانوں میں سسکیاں سنائی دی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے رونے میں آج واضح تڑپ تھی۔ داراب لب بھینچ کر ضبط سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تب سے اس حویلی میں تھی جب سے زحال کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، اور پھر زحال کے طلاق دینے کے کچھ مہینوں بعد وہ داراب کے نکاح میں آ گئی تھی۔ ولی خان حویلی جانا تو دور کی بات تھی، وہ اتنے سالوں میں اس خان حویلی کے گیٹ تک سے باہر نہیں گئی تھی، تو کیسے وہ یہ سوچ بھی سکتا تھا؟ اس وقت اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا۔ وہ مٹھیاں بھیجے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن قدم جیسے انکاری تھے۔ ایک زنجیر سی اس کے قدموں میں بندھ گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ آخر میں اپنا ضبط توڑتے بوجھل قدموں سے بیڈ کے قریب آیا۔ بیلا تکیے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ جب اسے اپنے قریب ایک آہٹ سی محسوس ہوئی، اس نے دھیرے سے چہرہ باہر نکال کر دیکھا۔ داراب نادم سا اس کے قریب کھڑا تھا، جیسے اس کے قریب موجود جگہ پر
بیٹھنے کی اجازت چاہتا ہو، وہ خود ہی دھیرے سے تھوڑی آگے سرک گئی۔ داراب گہری سانس خارج کرتے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ یہ شاید زندگی میں ہی پہلی بار تھا کہ وہ ایک بیڈ پر موجود تھے، پھر چاہے وہ کیسے بھی ہوئے ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا، وہ گمبھیر آواز میں بولنا شروع ہوا۔ جب بیلا اپنے رونے میں خود ہی کمی لے آئی اور اس کی پیٹھ دیکھنے لگی۔ قسمت نے سب کو ہی کڑی آزمائش سے گزارا ہے، لیکن اگر یقین اللہ پر ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ہو بھی رہا ہے۔ اس کے ذہن میں اس وقت گل اور زحال گھوم رہے تھے، جو اس آزمائش کا سب سے اہم حصہ رہے تھے، لیکن آج دونوں ہی کتنے خوش باش تھے۔ سوچ کر ہی دل کو جیسے تسکین سی مل رہی تھی۔ تھوڑا وقت لگے گا، ہم بھی۔ بیلا اپنی بیلی پر دونوں ہاتھ رکھے انگلیوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ جب داراب کے ہم بولنے پر اس نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب ہے تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی اور میں بھی۔ اس نے واضح طور پر دونوں کو الگ کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا بیلا اس بات کو لے کر اس وقت مزید پریشان ہو۔ شاید پہلی بار داراب کو اس کے رونے پر اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اب نہیں ہوگا ٹھیک، جب تک ادھر ہے تب تک کبھی نہیں، وہ نم لہجے میں بولتی چھت دیکھنے لگی۔ اس کی بات پر داراب نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں مل کر چار ہوئیں اور جیسے جم سی گئیں۔ تم جانا چاہتی ہو یہاں سے؟ وہ جیسے بے یقین سا تھا، انداز میں حیرت سی حیرت اور کچھ ٹوٹ جانے کا درد بھی شامل تھا۔ بیلا نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ اس کا سر اثبات میں ہلتے دیکھ داراب جھٹ سے رخ موڑ کر سانس تک روک گیا۔ ایک دھچکا سا اس کے دل کو لگا تھا۔ ایسے دھچکے تو قسمت اسے دیتی رہتی تھی، لیکن آج وہ اس قسمت کے کھیل سے تھوڑا آزاد ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا، وہ نہایت دھیمے لہجے میں بولتا، بنا اس کی جانب دیکھے کاؤچ پر چلا گیا اور جا کر بیٹھتے اپنے شوز اتارنے لگا۔ بیلا یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک بجھتے دیکھ وہ تھوڑی ڈھیلی سی پڑ گئی، ایسے جیسے اسے برا لگا ہو۔
لیکن تب ہی اس کے ذہن میں جھماکے سے عین کی باتیں گھوم گئی. اس حویلی سے تم کو ملا ہی کیا ہے سوائے طعنوں اور طلاق کے؟ اب تم ادھر رہے گا تو یہ تمہارا نفس کا توہین ہے بیلا. یہ الفاظ یاد کرتے جیسے اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی. سارا احساس پل میں ہوا ہو گیا. وہ کروٹ بدل کر سونے کے لیے آنکھیں موند گئی. لیکن آج ایک وہ تھا جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. ایک کوشش، ایک قدم اور ایک پہلی خواہش جو اس نے اپنے لیے پہلی بار کی تھی، اور وہ بھی یوں ادھوری نہیں رہی بلکہ پوری ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. اس کی قسمت بہت ظالم تھی. وہ بے اختیار سوچنے لگا. رات کے 3 بجنے کے قریب تھے جب اس کی آنکھ لگی. تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی کندھوں پر شال لیے باہر لان میں گھومتے پھرتے ملازموں کو دیکھ رہی تھی. آج دھند کل سے زیادہ گہری تھی. تب ہی بیلا کے ہونٹ نامحسوس طریقے سے اس سخت سردی میں ٹھنڈے پڑ رہے تھے. کیا کیا ہم نے؟ اس نے الٹا تڑک کر سوال کیا، جس پر عین نے دانت کچکچا کر فون کی اسکرین گھوری. وہ ایسے ہی اسے اتنی عقل مند سمجھ رہی تھی. تم کو کیا ضرورت تھی آپ کو وہ سب بولنے کی؟ تھوڑا عقل سے کام لو لڑکی. 1 منٹ. پہلی بات تو تم ہم سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو مڑا. یہ بدتمیزی ہم کو ایک آنکھ نہیں باتا. بیلا کو اب واقعی عین کے تلخ انداز پر شدید غصہ آیا تھا. عین اسے اتنے غصے میں دیکھ بے اختیار ڈھیلی پڑی. اسے پڑھنا ہی تھا. وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو یہاں کھونے کو اپنی عزت ہی صحیح، لیکن پانے کو صرف ایک شخص کافی تھا، عین دلدار کے لیے. بیلا میری جان، تم بہت معصوم ہے. تم کو نہیں پتا کیسے تم اس حویلی والوں سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے. اب ہمارا بات سنو. وہ سرگوشی نما انداز میں بولتی چلی گئی. جب یہاں بالکنی میں کھڑی بیلا کو لگا جیسے اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا ہو. وہ سٹپٹا کر بالکنی میں ٹہلنے لگی. یہ تم کیا بول رہے؟ اب ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جیسے عین کی باتوں پر بوکھلا سی گئی تھی. تم کیا چاہتا ہے؟ اس سے بدلہ لینا نا؟ تو کیا تم کو وہ تھالی میں سجا سجایا ملے گا؟ عین کو اس کی بے وقوفانہ بات پر طیش آیا. کتنا ذہن لگا کے اس نے یہ پلان بنا تھا. لیکن یہ سب تم سوچ لو. اس سے بہتر طریقہ
تم کو نہیں ملے گا۔ وہ ساری بات اس پر چھوڑ دی، کسی گہری کشمکش میں مبتلا کر گئی۔ بیلا ایک ہاتھ کمر پر رکھے، دوسرے سے فون پکڑے، بخلائی سی یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ مت بھولو، تمہارا دونوں لالا ان بھائیوں کے قبضے میں ہے۔ اب کی بار بیلا کے قدم یکدم سے اس ایک جگہ جم سے گئے۔ کیا بالاج بھی؟ وہ اس بات سے اب تک آجان تھی کہ بالاج بھی ان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ تم کو پتہ ہی نہیں، وہ ضیال خان اس کو لے جا چکا ہے اور وہاج کو تمہارا نامدار شوہر اریسٹ کر چکا ہے۔ اس بات پر بیلا کا سر بے اختیار اٹھا۔ وہ سانس روکے، اس ٹھٹھرتی سردی میں جیسے جم سی گئی تھی۔ اندر کا سارا نظام ایک پل کے لیے رک سا گیا تھا۔ اب تم سوچنا کہ تم کو یہ کرنا ہے یا نہیں، کہہ کر عین دوسری جانب سے کال کاٹ گئی تھی۔ یہاں بیلا اسی طرح پتھر بنی فون کان سے لگائے کھڑی رہی، جبکہ دوسری جانب ایک شیطانی مسکراہٹ عین دلدار کے لبوں پر بکھر گئی۔ اس کو کہتے ہیں دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا۔ تھا وہ دو انگلیوں کو آپس میں جوڑتی، ایک آنکھ بند کر کر نشانہ باندھتی اپنا تیر چھوڑ گئی، جس کے بعد اس کا ایک جاندار قہقہ ولی خان حویلی کی در و دیوار کو سنائی دیا تھا۔ یہاں بیلا پر اب تک سکتہ سا طاری تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اندر کی جانب آئی، جہاں نظر سامنے کاؤچ پر کشن بازوؤں میں دبوچے گہری نیند میں ڈوبے داراب پر گئی۔ اس کی گردن تکیے پر ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے بیلا کی آنکھوں میں جیسے سرخی اتر آئی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے فون کو مضبوطی سے جکڑے اسے دیکھتی گئی، جیسے ابھی اسے زندہ سالم نگل جائے گی۔ افسوس ہے ہم کو، تمہارے افسوس پر افسوس ہوا۔ وہ رات داراب کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ تھوڑی افسردہ ہوئی تھی، لیکن اب جیسے اسے خود پر ہی شدید غصہ آیا تھا۔ وہ اس غصے کو گھونٹ گھونٹ پیتی، اپنے آپ کو نارمل کرتی بیڈ تک آئی اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کرتے پھر داراب کی جانب مڑی۔ صبح کے 7 بجنے کے قریب تھے وہ اور 8 بجے تک سب لوگ ناشتے کی میز پر ہوتے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے داراب کے قریب آئی اور اسے دیکھنے لگی۔ کمرے میں اس وقت گہری خاموشی تھی۔ بیلا نے جھک کر دھیرے سے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا اور وہ سدا نیند کا کچا اس کے ذرا سے ہلانے پر ہی بوکھلا کر یکدم سے اٹھا، جیسے ڈر گیا ہو۔ میں ہوں،
اس کے یوں اچانک نیند سے بیدار ہونے پر بیلا دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ داراب کی آنکھیں یک دم سے کھلنے کے باعث سرخ تھی۔ وہ کشن سائیڈ پر رکھتے دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں مسلتا اٹھنے ہی لگا تھا جب اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے گھڑیال پر گئی۔ 7 بج گئے۔ اوہ شٹ، میری نماز۔ وہ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ یہ بیلا کو آج پتہ چلا تھا، جو صبح کو اس کے بعد جاگتی تھی، لیکن رات وہ اتنی دیر سے سویا کہ صبح بیلا کے اٹھانے پر ہی اٹھا۔ خود تو شاید وہ دن کے 1 بجے تک بھی نہ اٹھتا آج۔ وہ اٹھ کر باتھ روم فریش ہونے چلا گیا۔ تب تک بیلا نے اس کے کمفرٹر کو ٹھیک سے فولڈ کر کر رکھتے اس کے کشن ٹھیک کیے۔ جب باتھ روم سے نکلتے داراب کی نظر اس پر پڑی، اس کے ایک ہاتھ میں ٹاول تھا اور بال تھوڑے سے گیلے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ یقیناً وہ وضو کر کر آیا تھا۔ پہلی بار آج بیلا اس کے بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ دیکھ داراب کو عجیب سا لگا، لیکن وہ ٹاول سٹینڈ پر رکھتے بنا کچھ کہے نماز بچھائے نیت باندھ گیا۔ وہ دونوں قریباً ساتھ ساتھ ہی کمرے سے باہر آئے تھے۔ سامنے ہی مورے صوفے پر براجمان تھی۔ ان کو دیکھتے ہی داراب تھوڑا سا چونک سا گیا، پھر خود کو کمپوز کرتے ان کے پاس آیا۔ مورے، سلام، آپ آ گئے؟ مجھے کہہ دیا ہوتا، میں لے آتا آپ کو۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتا، محبت بھرے لہجے میں شکوہ سا کرتے ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ تب ہی سیماب ان کے لیے بھاپ اڑاتی چائے کا مگ لے آئی۔ وہ 2 مگ تھے۔ یقیناً ایک داجی کے لیے تھا، جو واک کے لیے باہر لان میں موجود تھے۔ ہم نے بولا تھا، لیکن مورے کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ ابھی تو وہ لوگ اٹھا بھی نہیں تھا۔ زی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ سیماب اپنے دھیان میں بولتی چائے کے مگ ٹیبل پر رکھ گئی۔ داراب نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ داراب ان کی نگاہوں کو سمجھتے تھوڑا متذبذب سا ہوا۔ خان جی، یہ بیگز آپ کی جیپ میں رکھے تھے۔ ایک ملازم داراب کی جیپ سے وہ بیگز نکال کر لایا، جن کو دیکھتے داراب کی یک دم سے پھٹی۔ وہ تو ان بیگز کو سرے سے ہی بھول گیا تھا۔ کمرے میں رکھو، وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بمشکل بولا ہی تھا جب مورے کی روب دار آواز پر بے اختیار ان کی جانب مڑا۔ ادھر لے کر آؤ یہ سامان۔ ان کے حکم دیتے ملازم فوراً سے وہ بیگز لے کر ان کے پاس آ گیا، جو یک ٹک داراب کو ہی دیکھ رہی تھی۔
اس کے چہرے کی رنگت یکدم سے نچڑ کر بالکل سفید مردے کی طرح ہو گئی تھی۔ مورے نے ایک بیگ کھول کر اس میں سے چاکلیٹس اور کچھ کھانے کی چیزیں نکالی۔ تب ہی بیلا بھی داراب کی کافی بنا کر لائی تھی جب اس کی نظر بھی ان بیگز پر پڑی۔ واؤ، تم نے پارٹی کی تھی؟ سیما اب ان چیزوں کو دیکھتی ذرا سی شوق ہوئی۔ جب داراب کی تو جیسے جان پر بنی ہوئی تھی، وہ پتھر بنا بیٹھا تھا۔ بیلا نے گھور کر اسے دیکھا۔ چیزیں لایا تھا تو دی کیوں نہیں؟ جب اگلے ہی پل بیگ سے نکلنے والی سرخ رنگ کی ڈریس مورے کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ عجیب سی نظروں سے اس لباس کو دیکھنے لگی جو ان کی زبان میں بے ہدا تھا، لیکن سیما کی نظر جوں ہی اس پر پڑی، وہ لمحے کے پہلے حصے میں سمجھتی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ بچوں کو دیکھ لے، وہ سٹپٹا کر بولتی، جلدی سے مہرام اور مہروز کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ داراب کی حالت ایسے تھی جیسے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بیلا کی حالت اس سے ذرا مختلف نہ تھی۔ جس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ بے اختیار لرزنے لگا تھا۔ مورے نے تیش بھری نگاہوں سے داراب کی جانب دیکھا، ان سے نظریں چرائے چوروں کی طرح بیٹھا تھا۔ ان کا شک صحیح نکلا تھا۔ اس ایک ڈریس کو دیکھ ان کو زور کا جھٹکا لگا تھا کہ وہ یکدم تو سنبھل بھی نہیں پائی۔ پھر انہی سرخ متورم آنکھوں سے بیلا کی جانب دیکھا جو بت بنی کھڑی تھی۔ لو، تمہارے لیے ہے یہ بےہودہ لباس۔ وہ باقاعدہ اس لفظ پر زور دیتی بیگ اس کی جانب بڑھا گئی۔ جب ان کے منہ سے یہ لفظ سنتے داراب کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ پڑا۔ شرمندگی کے باعث وہ مورے کی جانب چہرے کا رخ تک نہیں کر پا رہا تھا۔ مورے کو غصے میں دیکھ بیلا نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے وہ بیگ تھام لیا اور تھامتے ہی فوراً سے غائب ہو گئی۔ مطلب صحیح تھا۔ ان کا لہجہ بوجھل تھا، اس میں افسردگی بھانپتے داراب نے بے ساختہ ان کی جانب دیکھا۔ تم فیل ہو گیا دری۔ ان کی اس بات پر داراب نے تڑپ کر سر نفی میں ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے مورے، وہ اپنے حق میں صفائی دینے ہی لگا تھا کہ مورے کی آنکھوں میں بے یقینی بھانپتے خود ہی خاموش ہو گیا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار ان کے ایسے ناراض ہونے پر داراب کی گویا جان پر بن آئی تھی۔ وہ لب اور مٹھیاں بھنجے ان کے کمرے کی جانب دیکھتا رہا۔ کتنی ہی دیر وہ اکیلا لاؤنج میں بیٹھا رہا، پھر ٹائم دیکھتے اٹھ کر تیار ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیلا پر پڑی
وہ بیڈ پر اس بیگ کو رکھے اس خوبصورت ڈریس کو بے یقین سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آہٹ ہونے پر وہ یوں ہی پیچھے مڑی، داراب کو دیکھ اس ڈریس کو جھٹ سے بیگ میں بے ترتیبی حالت میں ہی پھینک گئی۔ یہاں بھی داراب شرم سے پانی پانی ہوتا اپنی وردی اٹھائے باتھ روم میں گھس گیا۔ آج بھی صبح ہی بہت خراب شروع ہوئی تھی، تو پورے دن کا تو اللہ ہی مالک تھا۔ یہ وہی خوبصورت جزیرہ تھا جہاں اس وقت بلیک شیڈو نامی شخص کا راج تھا، جس کی اجازت کے بغیر شاید وہاں کے لوگ سانس بھی نہ لے سکیں۔ یہ جزیرہ بے حد خوبصورت تھا۔ ایک جانب لمبے درخت اور ان کے نیچے بہتی آبشار کا نیلا پانی۔ یہاں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے ہر چیز اپنی ترتیب میں پسند ہو۔ یہاں کی ہوا بھی پرسکون تھی۔ وہیں ایک جانب کمرے سے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جسے سنتے باہر کھڑے یاقوت اور آرسن نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ آرسن نے دھیمی سرگوشی میں استفساریہ پوچھا۔ اس وقت اس کمرے میں پاشا موجود تھا، جس کی موجودگی وہاں موجود لوگوں کا سانس تک روکے ہوئے تھی۔ شاید وہ بھی خاصی دھیمی آواز میں اس کے قریب رہ کر بولا، میری نظر میں نا ایک جگہ ہے بہت اچھی، وہاں لڑکیاں بھی بہت خوبصورت ہیں، 4 شادیاں کریں گے اور خوش باش رہیں گے۔ آرسن کی اس بات پر اب کی بار یاقوت نے تڑک کر اسے دیکھا۔ لگتا ہے اگلی باری تمہاری ہوگی۔ اس کی بات پر آرسن جھٹ سے سیدھا ہوتے اسے گھورنے لگا۔ پچھلے جنم میں پکا تمہارا قرض دار رہا ہوں میں، جو تم اتنے سنگ دل بن رہے ہو۔ اس کی حالت یکدم سے پتلی ہوتے دیکھ یاقوت کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ وہ ٹیبل پر رکھے کافی میکر میں اپنے اور اس کے لیے کافی بنانے لگا، جب تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور پاشا کمرے سے باہر نکلا۔ اسے دیکھتے آرسن وہاں سے فوراً گم ہو جانا چاہتا تھا، لیکن یاقوت نے اسے دیکھتے ایک اور کپ کا اضافہ کر لیا۔ تب ہی بلیک شیڈو بھی وہیں آ گیا۔ اسے دیکھتے یاقوت نے تیسرے کپ کا اضافہ کیا، ساتھ میں ٹشو باکس دونوں کے قریب رکھا۔ آرسن جلدی سے پانی کسی بڑی چیز میں بھر کر لایا اور ان کے ہاتھ منہ دھلوانے لگا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر واپس کرسیوں پر آ کر بیٹھے۔ پاشا نے ایک ساتھ کئی سارے ٹشوز نکال کر اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کرتے ٹشو ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ کپڑے اس کے پہننے پڑیں گے، ایسی حالت میں گھر نہیں جا سکتے۔ یاقوت نے ایک نظر پاشا کے خراب ہوئے کپڑے دیکھے، جن کو دیکھ اس کا دل بری حد تک خراب ہو رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، بلیک شیڈو کے ایک دم سے حامی بھرتے
پاشا نے اسپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا. اب نہیں نیو آ جائیں گے آرسن. اس نے ساتھ ہی آرسن کو آواز دی جو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا. ایک پاشا تھا جو اس کی سانسیں روک کر رکھتا تھا. یاقوت اب تمہارا کام رہ گیا. مجھے اس کی قبر اتنی شاندار چاہیے کہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو. پاشا بے کی عزت کی طرف آنکھ اٹھانے والے کا حال اس سے بھی برا ہوگا. بہاج خان کے جانے کا دکھ اسے نہیں کرنا تھا، لیکن پھر بھی جیسے یاقوت کے دل میں اس کے لیے رحم آنے لگا تھا، اور ایک وہ شخص تھا جسے رحم جیسے لفظ کا شاید مطلب ہی نہیں پتہ تھا. اس کی آنکھوں میں ایک وحشت سی تھی جو دیکھنے والوں کو خوف زدہ کر دیتی تھی. ویسے مجھے اچھا لگا آپ کو اپنے والا کام کرتے دیکھ. بلیک شیڈو کب سے اسے دیکھ خوش ہو رہا تھا. اب تک وہ اکیلا تھا، آج اس کے ساتھ اس کا لیڈر بھی اس کام میں شامل ہو گیا تھا. یاقوت اور آرسن سر خم کرتے اس کمرے کی جانب بڑھ گئے. پاشا نے سگار لبوں میں دباتے سلگا کر دھواں ہوا کے سپرد کیا، ساتھ منہ سے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی کہ تب ہی اس کا موبائل بج پڑا. بلیک شیڈو نے ایک نظر اس کے موبائل اسکرین پر ڈالی جہاں زڑگیا نام جگمگا رہا تھا. گھر سے کال ہے، اس کے بتاتے پاشا جھٹ سے سیدھا ہوتے اسکرین دیکھنے لگا. زمل کا نام دیکھتے اس نے سگار اسے پکڑاتے فون کان سے لگا لیا. حبی کہاں ہیں آپ؟ اس کے کال اٹھاتے زمل کی فکر مندانہ آواز ابھری. کیوں کیا ہوا؟ اس کے سوال کرنے پر پاشا سوری زحال کی سانس تک رک گئی. آپ سے جو پوچھا ہے وہ بتا دیں. کہاں ہیں آپ؟ وہ فل تفتیشی موڈ میں تھی. زحال نے ایک نظر اس جگہ کو دیکھا. بزنس ڈیل کے آیا تھا وائفی. اس کے صاف جھوٹ بولنے پر بلیک شیڈو نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا. وہ جھوٹ بول رہا تھا. اسے یقین نہیں آیا. اتنے سالوں میں وہ پاشا کے ساتھ تھا. اسے جھوٹ بولنے والوں سے سخت نفرت تھی، اور اب مطلب مقابل اس کی بیوی تھی. سوچ کر ایک دلکش سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی. اچھا ذرا پک تو بھیجیں میں بھی دیکھوں. اب کی بار زحال اپنی جگہ سے ہی یک دم سے اٹھ کھڑا ہوا. تصویر یہاں؟ وہ نظر گھما گھما کر اس جگہ کو دیکھنے لگا. لے لیں، اتنی بھی بری جگہ نہیں. بلیک شیڈو کے شریر ہونے پر پاشا نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا. بیوی ثبوت مانگ رہی تھی تو دینا تھا. وہ اگر نہ دیتا تو اس نے وہیں سے زحال کی حالت بری کر دینی تھی. اس نے ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا. ٹرسٹ می کل والی ایپیسوڈ اتنی خوبصورت ہونے والی ہے نا، بہت زیادہ. آپ لوگوں کو ان کی بانڈنگ تو پسند ہے ہی، تو بس ایسی ایپیسوڈ ہوگی. ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.